چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی. میرے ساتھ بیٹھے ہیں روحان وانی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری جناب افتخار صاحب. میرے ساتھ بیٹھے ہمارے جیئر کے ساتھی آفاق صاحب اور میرے ساتھ بیٹھے اسلام آباد کی تنظیم کے ساتھی جناب حیدر علی مغل صاحب. اس وقت ہم مظفر آباد روحان وانی پریس کلب میں آنے کا اور آپ صحافی دوستوں سے ملنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ ماہ یہاں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور نیلم سے لے کے بھیمبر تک 1 جون سے 2 اگست تک ہم نے کمپین کی اور تقریباً 35 مقامات پہ ہم نے پریس کانفرنسیں کی. سب سے پہلے اس کمپین کے دوران صحافی حضرات کا، پورے ریاست کے جو صحافی دوست ہیں ان کا، آزادی پسند دوستوں کا اور ریاستی لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں محبت دی. ہماری جو کمپین تھی 7 اگست کو ہم نے اسلام آباد پریس کلب سے انڈین ایمبیسی کی طرف ایک لانگ مارچ کی کال دے رکھی تھی اور جس کا مقصد یہ تھا کہ یاسین ملک صاحب اور ہزاروں جو اسیران آزادی انڈیا کی جیلوں میں پابند ثلاثہ ہیں، اور یاسین ملک صاحب کو گزشتہ سال انڈیا نے انلیگل طریقے سے عمر قید کی سزا دی اور اب آج 9 تاریخ کے دن انڈیا انہیں عمر قید سے سزائے موت کے لیے ان کے ٹرائل شروع کرنے والا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے، یہ دنیا کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. کیونکہ اگر مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ اپنی آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں تو وہ ہیرو کہلاتے ہیں، اور وہی حق یاسین ملک صاحب اپنی عوام کے لیے، اپنے وطن کے لیے مانگتے ہیں تو وہ دہشت گرد کیسے ہو گیا؟ تو اس سلسلے میں ہم آج تک یہ سنتے آئے تھے کہ پاکستان یا جموں کشمیر کے لوگوں کا پشتیبان ہے، وکیل ہے، محافظ ہے، یہ ساری باتیں، لیکن ہمیں اس پہ یقین اس لیے نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 22 اکتوبر کا جو کو تھا، اس کے بعد 27 اکتوبر کو جو انڈیا کی فوج کشی تھی ریاست پہ، اس وقت سے لے کے آج تک ریاست کے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. وسائل مانگنے والوں کو، حقوق کی بات کرنے والوں کو، آزادی کی بات کرنے والوں کو یہ ان کا وہ ان کا جھنڈ کہتے ہیں. مقبول بٹ شہید کی مثال ہمارے سامنے، ان کے ساتھیوں کو تہار جیل اور شاہی قلعے کے اندر ٹارچر کیا گیا، پھر تہار جیل میں انہیں پھانسی دی گئی. اس طرح سے آزادی پسندوں پہ عرصہ یاد تنگ کیا گیا. گلگت بلتستان میں شیڈول 4 نافذ ہے اور یہاں بھی، اور گلگت بلتستان میں بھی انلیگلی نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ نافذ ہے. اس کے باوجود ہم اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے، اسلام آباد کے انڈین سفارت خانے کے آگے دھرنے کی کال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد کے پریس کلب سے انڈین ایمبیسی کی طرف مارچ کریں گے، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت واقعی جموں کشمیر کے لوگوں کی خیر خواہ ہے اور واقعی وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو کیا یہ کہ اس کشمیر کو آپ کے ساتھ آزاد کریں گے، ہم اگر یہ اس میں مخلص ہے تو یہ ہمیں فیسٹلیٹ کریں گے انڈین ایمبیسی کی طرف. لیکن ہوا یہ کہ 7 اگست کو پریس کلب جانے والے تمام راستے بلاک کر دیے گئے. اگر آپ پولی کلینک سے ٹنل سے نکلیں گے پریس کلب کی طرف، آگے پولیس کی بھاری فورسز تعینات تھی، ان کے ہاتھوں میں آنسو گیس کے شیل اور سیفٹی کے شیشے. اگر آپ ڈی چوک سے اندر جا کے پریس کلب کی طرف آئیں گے، سامنے کی مارکیٹ سے، وہاں پولیس کی بھاری نفری تعداد وہاں پہ تعینات تھی. اگر آپ سپر مارکیٹ سے پریس کلب کی طرف آئیں گے یا پریس کلب کے بائیں طرف سے، تو ایک لاک ڈاؤن کیا گیا پریس کلب کا پرسوں 7 تاریخ کو، اور ہمارے ساتھیوں کو، راجہ عمر صاحب کی قیادت میں 20 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. ہمارے سمانی سے آنے والے قافلے کو روکا گیا، ہمارے چھم سے آنے والے قافلے کو روکا گیا، ہمارے نیلم سے جانے والے قافلے کو روکا گیا. میں اپنے کوئی 50 ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد کے صحافی دوستوں کا میں شکر گزار ہوں، ریاض سوان صاحب کا، ملک الیاس صاحب کا، شگفتہ صاحبہ کا، کہ وہ اپائے تک ہمارے ساتھ آئے. اور اپائے سے ہمیں جب وہ لے کے جا رہے تھے تو پولیس نے جب ہمیں روکا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ JK کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی وہاں پہ پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس میں جائے. تو ہم کوئی 40-50 لوگ وہاں پہ پہنچے. DC اسلام آباد کا مجھے اتوار کے دن 6 تاریخ کو میسج آتا ہے کہ اگر آپ نے انڈین ایمبیسی کی طرف جانے کی کوشش کی تو آپ کا وہ اشر کیا جائے گا کہ آپ یاد کریں گے. وہ میسج میں نے ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کو، حق نواز صاحب کو، راجہ تنویر صاحب کو، اسلام آباد پریس کلب کے صدر کو، PFUG کے صدر عبد البھٹ صاحب کو، خوشنود علی خان صاحب کو، دیگر پاکستان کے معتبر صحافیوں کو بھیجا. اپنے ریاستی لوگوں سے پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کے دارالخلافے میں بیٹھ کے آج یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون سا وہ بندہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ انڈین ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے، یا انڈین ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرنے سے خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ تھا. جب ہم مکمل آزادی کی بات کرتے ہیں تو ایجنسیوں کی جو باتیں ہمارے لوگوں کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور 7 اگست کا جو ہمارا احتجاج تھا خالص تک انڈین قبضے کے خلاف، انڈین ظلم و ستم کے خلاف، انڈیا کی
کیا کہتے ہیں ریاست ہمارے اسیران کی آزادی کے لیے تھا، انڈین وائلیشن کے خلاف تھا، اور ہمارا لاک ڈاؤن کر کے ہمیں وہاں پہ جو ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہمیں محصور کر دیا گیا اور کسی کو بھی وہاں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آزاد کشمیر جموں آزاد پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بالخصوص کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں آزادی لے کے دے گا، آج بھی اس بھون وانی پریس کلب میں بیٹھ کے مظفر آباد سے یہ بات آپ کو وثوق کے ساتھ یقین کے ساتھ 7 تاریخ کے جو 7 اگست کے جو ایپن ہے اس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں غاصب جب ہم اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے پشتیبان بن جاتے ہیں، جب ہم کسی ایک غاصب کے خلاف بات کرتے ہیں تو دوسرا اس کی مدد کو آ جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام خوابوں سے نکلتے ہوئے اپنی مکمل آزادی کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ اگر ہم پرسوں انڈین ایمبیسی کے آگے چلا جاتے، ہم نے 120 دنیا بھر کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے اندر ان کو لیٹر لکھے ہوئے تھے، ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو لیٹر لکھے ہوئے تھے، ہم نے ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو لیٹر لکھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے اسپوکس پرسن وہاں پہ آتے تو ہم ان کو بریف کر سکتے اور یہ پاکستان کی سفارتی فتح ہوتی، لیکن بدنصیبی سے مجھے ایسے جو تھانہ کوثر نے اسلام آباد پریس کلب کے آگے آ کے کہا کہ اگر آپ یہاں سے اٹھیں گے اسلام آباد انڈین ایمبیسی کی طرف جانے کے لیے تو آپ اپنی سلامتی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس کی ویڈیو موجود ہے میرے پاس۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے، سلامتی کے ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے اپنے اس لوگوں کو یہ بتانا ہے، آج مقصود ہے، اس کے لیے میں آج آپ کے پاس پریس کلب میں حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں ہر 2 غاصب کو ایک جیسا سمجھتے ہوئے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہوگی، اور پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں لالی پاپ دے رہی ہے، جب پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تو پاکستان سے کہا گیا جی کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے۔ اب انڈیا ان کو سزائے موت کی طرف لے کے جایا تو وہ عالمی عدالت بھی ہم نے نہیں دیکھی، وہ سفارتی سطح پہ انڈیا کا بائیکاٹ بھی ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ اس وقت عالم یہ ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے 5 اگست 2019 کو جب ریاستی تشخص کو ختم کیا گیا، اس سے پہلے 1974 میں گلگت بلتستان سے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ختم کیا گیا، لیکن 5 اگست کے لیٹسٹ واقعے سے سفارتی سطح پہ دنیا میں ایک اسلامی ملک بھی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ ہم کشمیریوں کو یہ سوچنا ہوگا یہ ہماری آزادی کی جنگ ہے، ہمیں دونوں غاصبوں کو ایک ہی پلے میں تولتے ہوئے ایک ہی نظر سے دیکھتے ہوئے ہر 2 قابل افعال کے خلاف مکمل آزادی کی جدوجہد کرنی ہوگی، تبھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم نے واقعی آزادی لینی ہے تو زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، ہمیں اپنی آزادی کے خلاف ہر دونوں افعال کے خلاف جو ہے جدوجہد کرنی ہوگی۔ ہماری گو کی جدوجہد پرامن ہے، لیکن ہمیں یکجا ہو کے ہر 2 غاصب کے خلاف جدوجہد کرنی ہوگی، تب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ بصورت دیگر اگر ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری میں جا کے اسلام آباد میں بیٹھتے تو ہمیں ٹھنڈا پانی بھی ملتا، ہمیں اسپیکر اور کنادیں بھی ملتی، لیکن ہم خالصتاً ریاستی مکمل آزادی کا بیانیہ لے کے وہاں پہ ریاست کے 1947 سے پہلے والے جھنڈے کے ساتھ وہاں پہ گئے تو ہمارا لاک ڈاؤن کیا گیا، اور پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد پریس کلب کے اندر آنے جانے والے تمام راستوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ تو ریاستی لوگوں سے یہ گزارش کرنی مقصود تھی آج۔ جی